لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام و ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والی زندگی نصیب فرمائی. زندگی کے ہر مسئلے میں اللہ پاک کی طرف سے اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. زندگی کے کسی موڑ پر بھی ہم اپنے آپ کو اکیلے اور تنہا محسوس نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارا ہاتھ پکڑ لیتی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للذی ہی اقوم. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ قرآن کریم بالکل سیدھا اور درست راستہ بتلا ہے. یہ قرآن کریم کی صفت اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کو قرآن کریم نے نقل فرمایا: قل ھذہ سبیلی. آپ فرما دیجیے کہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، جس کی طرف میں تم سب کو بلا رہا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعن. مکمل مجھے اطمینان ہے جس راستے پر میں چل رہا ہوں. علی بصیرۃ انا ومن اتبعن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بھی مکمل اطمینان ہے اور جو میری راہ پر چلیں گے، میری پیروی کریں گے، وہ بھی زندگی میں اطمینان اور سکون محسوس کریں گے، اس لیے کہ ان کے لیے ہمارے پاس قرآن اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات موجود ہیں. دوستوں اور بزرگوں، اس ملک میں پہلی صدی ہجری سے مسلمان آ چکے ہیں، آباد ہو چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی گجرات اور عرب کا تعلق تھا. ہندوستان کے اور بھی دوسرے ساحلی علاقے تھے جہاں تجارت کی غرض سے عرب لوگ آتے ہیں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ہندوستان میں اور اس صوبے میں اللہ پاک کے بندے دعوت کی نسبت سے آئے، حکومت کی نسبت سے آئے، تجارت کی نسبت سے آئے، اور اس ملک میں جب ان کو اللہ پاک کی طرف سے حکومت ملی تو انہوں نے اس ملک کو بسایا، سجایا، آباد کیا. چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جو یہ ملک بتا ہوا تھا، مسلمانوں نے اس کو ہندوستان نام دے کر اتنی بڑی سلطنت مسلمانوں نے ایکائی اور اس کی یونٹی بنا لی اور ایک مکمل ملک جس کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہیں، اتنا بڑا ملک مسلمانوں نے قوم کو اور یہاں کی آبادی کو دی. آپ کے سامنے میں نے دکھایا کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ پاک وعدہ فرماتے ہیں، وعد اللہ. کوئی معمولی سا انسان کسی دوسرے انسان کو کوئی وعدہ کرتا ہے تو انسان بھروسہ کرتا ہے، اس کے بھروسے پر اپنا پروگرام آگے چلاتا ہے، اور مالی لین دین ہو یا اور کوئی کاروبار ہو یا اور کوئی زندگی کی چیز ہو، سماجی زندگی کے مسائل ہو، دوسرے کے بھروسے پر آدمی اطمینان کر سکتا. اور اللہ پاک فرماتے ہیں: ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ تبارک تعالیٰ سے زیادہ اپنی بات میں پکا کون ہو سکتا ہے؟ دنیا کا انسان آپ سے وعدہ کرتا ہے، مخلص بھی ہے، کوشش بھی کر رہا ہے،
لیکن ساری چیزیں اس کی اختیار میں نہیں، حالات اس کے قابو میں نہیں ہوتے، وہ جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ پاک اس کام کو چاہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والی زندگی کے بعد یہ فرمایا وعد اللہ پاک نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو اعمال صالحہ کیے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تین وعدے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ پاک نے روئے زمین پر حکومت عطا فرمائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جیسے پچھلوں کو دی گئی حکومت اس امت کو بھی دی جائے گی، وعد اللہ کا وعدہ ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں ساری حکومتوں کے اختیارات میرے پاس، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتے ہیں حکومت عطا فرماتے اور جس سے چاہے حکومت چھین دیتے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو اس ملک میں یہ تینوں طریقوں سے بھیجا، دعوت کی راہ سے اور کسی طریقے سے حکومت کے اختیار اور کنٹرول کے اعتبار سے اور تجارت کی نیت سے، تینوں طریقوں سے یہاں آئے اور اللہ پاک نے حکومت کی عطا فرمائی اور دعوت کے اعتبار سے لاکھوں کروڑوں انسان اس ملک میں اللہ پاک کی معرفت حاصل کر کے اللہ پاک کا صحیح پہچان کا طریقہ اپنا کر اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا سکے۔ یہ سب کچھ اللہ پاک کے اس تقریری اور فکری نظام کے ماتحت ہو رہا ہے جو قوموں کے لیے، ملکوں کے لیے، لوگوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے متعین ہے۔ اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے طریقے کو، اللہ کی چاہت کو کائنات میں کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس لیے تاریخ، ملکوں کی آزادی اور غلامی، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تقریری امر ہے۔ مسلمان آئے، اللہ پاک نے حکومت عطا فرمائی، 800 سال تک اس ملک پر حکومت کی۔ 1206 عیسوی میں تو صحیح طریقے سے سلطان قطب الدین ایبک کو ان کے آقا محمد شہاب الدین غوری نے اس ملک کا مالک بنایا، حاکم بنایا، اور اس کے بعد سے لے کر 1857 تک مسلسل مختلف حکومتیں مسلمانوں کی رہی۔ اخیر میں مغل آئے اور 350 سال تک ان کی حکومت رہی۔ ملک کو ان کے بعد انگریز نے مختلف طریقوں سے آپس میں لڑوا کر تجارتی نیتوں سے اور تجارتی غرضوں سے آ کر بڑی چاپلوسیوں سے اور بڑی چالاکیوں سے اس ملک پر اپنا کنٹرول کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ حضرت حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ظلم کے ساتھ کسی حکومت کو رکھتے ہیں اور انصاف کے ساتھ غیر مسلم کی حکومت ہوگی تو بھی اللہ پاک اس کو باقی رکھے۔ تو انصاف اور عدل اللہ پاک کو اتنا پسندیدہ ہے، جب کوئی قوم ان طریقوں کو اپناتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کامیابیاں ان کا قدم چومتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا فطری نظام۔ مسلمانوں نے بھی اس ملک میں حکومت کی، ٹکڑوں میں بنے ہوئے اس ملک کو ایک مکمل ملک بنایا۔ اس کے ساتھ 1857 کے بعد انگریز کی حکومت آئی اور 1947 تک ان کی حکومت رہی، اور پھر اس کے بعد ملک کے رہنے والوں کی حکومت آئی، ایک سیکولر نظام بنا، اور اس نظام کے ماتحت جن لوگوں نے ملک کی تقسیم کی اور جس طریقے سے کی وہ اجاگر، ہندوستان کے مسلمانوں نے اتنی بڑی آبادی نے اس ملک کو اپنا ملک سمجھا تھا، اور آج بھی وہ سمجھ رہے ہیں۔ آزادی 2-3 دن کے بعد 15 اگست کی آزادی کا دن آ رہا ہے، یہ انسانی آزادیاں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی غلامی اگر ہے تو وہ اللہ پاک کی پسندیدہ ہے۔ ایک آقا اور مالک جس نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر مرحلہ ہمارے ساتھ وابستہ کر کے اپنی طرف سے ذمہ داری لے اور ہمیں ایک ذمہ داری سونپی۔ آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔
اللہ یعرفون، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں اللہ پاک کی پہچان، اللہ پاک کی معرفت جب یہ مل جائے گی تو پھر انسان اطاعت خدا بندی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مشغول ہوگا۔ انسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے روزی روٹی کمانے کا، اپنی اور اپنے بال بچوں کی پرورش کرنے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا کہ میری عبادت تمہارے ان بندوں والے حقوق سے تم کو دور نہیں کرے گی، اس لیے پہلے ہی فرما دیا اللہ لیعبدون، اور آگے فرمایا ما اريد منکم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ بندوں کو اللہ پاک اپنی عبادت کے ذریعے نعوذ باللہ اللہ پاک بندوں سے روزی نہیں مانگتے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، سارے اختیارات اور سارا پاور روزی کا اس کے قبضے میں، وہ جس بندے کو جس طرح چاہتا ہے روزی عنایت فرماتا ہے۔ تو آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ ہماری عبادت وہ ایسا پسندیدہ عمل ہے، خاص کر کے نماز، کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو زندگیوں کا چین، سکون، امن و عافیت اور روزی روزگار کے اسباب مہیا فرمائے۔ اس لیے اس آیت میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ پاک نے وعدہ فرمایا جو تم میں سے ایمان لائے گا اور اعمال صالحہ جو ایمان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے بغیر ایمان مزین نہیں ہوتا۔ جمعہ کا دن ہے، صرف صدر گھمانے کی مقدار کپڑا پہن کر ہم آ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنا بناؤ سنگار کرتے ہیں، غسل کر کے آتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، یہ جو ظاہری آراستگی ہے اس کے بغیر انسان اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا ہے۔ یہ جو اعمال صالحہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہمارے ایمان سے مزین کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس لیے آدمی کا ایمان اس وقت تک نکھرتا نہیں ہے جب تک وہ اپنے آپ کو عبادت میں نہ لگائے، اعمال میں نہ لگائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آیت میں دو شرطیں بتلائی، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالحہ، جو کام کرنے کا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمیں اس کو کرنا ہے، اور جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے اس سے روکنا ہے۔ اللہ پاک خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتلاتے ہیں یحل لهم الطیبات، پاکیزہ چیزیں دنیا میں جتنی ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے اس کو حلال کرنا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جتنی گندی اور بری چیزیں تھیں چاہے جسم کے لیے چاہے روح کے لیے بری ہو، اللہ پاک نے ان گندی چیزوں کو ہمارے لیے حرام کرنا ہے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وعدہ فرمایا ایمان اور اعمال صالحہ۔ کیا وعدے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، جیسے پہلوں کو حکومت دی گئی اللہ پاک حکومت دیتے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ کی دنیا، اور یہ اللہ پاک کا وعدہ اور اللہ پاک کا کلام۔ تو پہلے تو یہ فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا، اس میں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کا ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نائب بنانے کا فرمایا۔ دوست اور بزرگوں، پوری دنیا میں ہر زمانے میں بادشاہوں کی، بڑے عہدے والوں کی لڑائیاں کیا ہوتی ہیں؟ حکومت ہی مقصود ہوتی ہے۔ حکومت ملنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے اس کو بھی ذکر فرمایا کہ اگر ظالم اور جابر کے ہاتھ میں حکومت آئی، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، جب یہ بادشاہ لوگ کسی ملک پر قبضہ کرتے ہیں تو اس کو ویران کر دیتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں۔ تو ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة، اور وہاں کے جو عزت والے لوگ جنہوں نے اس ملک میں 800 سال تک شاندار حکومت کی اور ملک کی تسلیم کے بعد سے اس وقت تک ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وجعلوا عزة اهلها اذلة، جو عزت والے ہیں ان کو ذلیل کرنا، یہ دنیاوی بادشاہوں اور حکومتوں کا یہ طریقہ رہا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ دوسرا ہے، اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے نائبین کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے پہلے تو ہمیں وعدہ فرمایا انہیں زمین پر خلافت دی جائے، دوسرا اس کے بعد فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ دِينَهُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین پر اللہ پاک نے اپنی رضامندی کی مہر لگا دی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ پاک کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، اور اسلام کے علاوہ جس دین کو وہ چاہیں گے اللہ پاک فرماتے ہیں قبول نہیں کیا جائے۔
سکہ محمد رسول اللہ ہی کا چلے گا، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ اور کوئی راہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ پاک روئے زمین پر ڈھائی بنائیں گے جیسے پہلوؤں کو بنایا، اور تمہاری دین کو جو اللہ نے پسندیدہ فرمایا، اللہ پاک اس دین کی بنیاد پر ہم سے راضی ہو جائے۔ اور تیسرا فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمُ الْأَرْضَ، یہ تو ہے ہی، اور تیسرا اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے خوف کو میں امن سے بدل دوں گا۔ یہ دوستوں اور بزرگوں، اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے خوف کا، اللہ پاک فرماتے ہیں جب بندے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر رہیں گے تو میں ان کے لیے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم، اللہ پاک ان کے خوف کو بدل دیں گے امن۔ مکہ کے مشرکین اللہ پاک نے ان کو بیت اللہ کی مجاورت کی بنیاد پر، اس کی خدمت کی بنیاد پر، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس بنیاد پر ایک بہت بڑے معجزات اللہ پاک کی طرف سے ظہور ہوا۔ ابرہا کا لشکر آیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو تہس نہس کر لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اللہ پاک نے ان کے لیے سکون دیا۔ اگلی آیت میں فرمایا الم تر فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، جیسے چورا اور بھوسا ہوتا ہے جانوروں کو ہم کھلاتے ہیں بارش کر کے، اللہ پاک نے فرمایا ابرہا کے لشکر کو ہم نے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ چورا کر دیا۔ کیوں؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، آگے فرمایا قریش اللہ کے گھر کی کا احترام کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ جب قریش پر اتنا بڑا احسان کیا، جزیرۃ العرب میں قریش کا سر سے اونچا ہو گیا کہ اللہ پاک نے ان کے لیے بیت اللہ اور اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیل نامی پرندوں کو بھیج کر ابرہا کے لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ مشرکین کو کہا جا رہا ہے قریش کو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس بیت اللہ کے رب کی چاہیے کہ وہ عبادت کرے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے ان کو بھوک کا مسئلہ حل کر دیا۔ ریگستان ہے، جو حضرات گئے ہیں وہ دیکھ لیں کہ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے راستہ پہاڑوں کا ریت کا ہی ایک ریگستان ہی ریگستان نظر آ رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جہاں ظاہری روزی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، قریش کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے حرم شریف کو اور بیت اللہ کے اطراف کو اس طرح امن والا نہیں بنایا؟ نمکن لهم حرما آمنا، یہ تو پہلا امن دینے کی بات تھی، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اور اللہ پاک کی طرف سے ہر قسم کے پھل اور پھول اور ہر چیز کا خلاصہ اور عمدہ، کسی چیز کا جو کریم ہوتا ہے پورا اس کا جو خلاصہ ہوتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے خوف کو امن سے بدل دیا۔ اس وقت ابھی مشرکین کو کہا گیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، عبادت کرو۔ ہمیں بھی کہا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور آیت میں بھی فرمایا ایمان اور اعمال صالحہ، اس کی بنیاد پر اللہ پاک نے 3 وعدے فرمائے۔ یہ آیت اللہ پاک کی طرف سے ہم سب کو خطاب کر دی کہ اگر اس ملک میں تمہیں خوف ہے اپنی جان کا، اپنی مال کا، اپنے اولاد کا، اور اپنے ایمان کا، اپنے کلچر اور اپنی سنسکرتی کا، تو کیا کرو؟ اللہ پاک نے جو وعدہ فرمایا ہے اس کے مطابق ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر اللہ پاک کامیاب ہو۔ اس ملک میں ہم اقلیت ہے، مائنورٹی ہے، لیکن چھوٹی اقلیت نہیں ہے۔ کم سے کم 20 کروڑ کی آبادی اس ملک میں ہے، بہت سارے مسلم ممالک مل کر بھی، ایک پورا جمکتا مل کر بھی 10-12 ملک ملیں گے تب بھی اتنی بڑی آبادی نہیں ہے جتنی آبادی اللہ پاک نے مسلمانوں کی اس ملک میں ہے۔ اس لیے ایک طرف آبادی کا اتنا بڑی تعداد ہے، ملک کے نظام کا سیکولر ووٹ چاہے جس لائن سے بھی ہے ابھی چھوٹا نہیں، ابھی ختم نہیں ہوگا، ابھی تک ملک کے آئین ہی کے مطابق کورٹوں میں فیصلے ہونے کی ضروری چیز ہے یہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ دونوں چیزیں، تیسری سب سے بڑی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ کسی انسان کے پاس ہے، یہ ہے اللہ پاک کا دیا ہوا وہ قانون اور دستور
جو قرآن کریم کی شکل میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکات کی شکل میں ہمارے پاس اس امت نے دنیا کو جب جب بھی پریشانی آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے الگ راستوں پر جانے والے پریشان انسانیت کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رحمت بنا کر بھیجا ہے تو جس دین کو لے کر آپ آئے اس دین میں ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس ایمان اور اعمال صالحہ اور دستور کی شکل میں اللہ پاک کا کلام موجود ہے، اس کا پریکٹیکل لانے کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اس کے ساتھ حدیث شریف کا یہ پورا مجموعہ ہمارے پاس محفوظ شکل میں اسلامی فقہ، اسلامی قانون اور اسلامی مسائل اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اس کی بنیاد پر جب بھی دنیا کو پریشانی لاحق ہوئی، ایران اور روم کی حکومتیں مسلمانوں کے اختیار میں آئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دنیا کی دونوں سپر پاور طاقتیں زیر نگی ہو گئی، اب ان کے تابع ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت اسی دین اسلام کے ذریعے اور اسی تعلیم کے ذریعے ان قوموں کو مغلوب کیا، اور اللہ پاک نے جن کے مقدر میں ایمان تھا ان کو ایمان نصیب فرمایا۔ دوسرا، دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ایک ایسی قوم آئی جو ظالم تھی، ایسی قوم تھی جو بالکل جاہل تھی، ترک اور تاتار۔ عالم اسلام میں انہوں نے بہت نقصان پہنچایا۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے دلوں میں ان کا خوف اتنا آ گیا کہ یہ جملہ اس وقت مشہور تھا، اذا قیل لک ان التتر انهزموا فلا تستكبر، جب تمہیں کوئی یہ کہے کہ فلانی جگہ تاتاری حملے میں شکست کھا گئے ہیں تو اس کو ماننا ہی نہیں، اس لیے کہ ہر جگہ وہ کامیاب ہوتی جا رہے۔ خالد مشاہ بادشاہ تھا مسلمانوں کا، پھر اس کے بعد بغداد کی خلافت پر حملہ ہوا اور پورے عالم اسلامی کی اینٹ سے اینٹ بجائی، ہزاروں لاکھوں انسانوں کو تہس نہس اور تہس نہس کر دیا۔ لیکن ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی فاتح قوم کو اسلام نے مغلوب کر دیا۔ چند سال نہیں گزرے کہ اسی خاندان میں اللہ پاک نے ایمان کی توفیق دی، وہ ترک اور تاتاری جو عالم اسلام اور دنیا کے نظاموں کو تہس نہس کر رہے تھے، سارا اس طرف سے توڑ رہے تھے، لیکن اللہ پاک نے تھوڑی مدت کے بعد ان کو ایمان کی توفیق سے نوازا، اور پھر اسی قوم نے دنیا میں اسلام کو سنبھالا، ترک اور تاتاری کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 قوموں کو پوری قومی حیثیت سے اسلام میں داخل کیا۔ عرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سارے عرب ایمان میں داخل کیا۔ اس کے بعد نمبر آیا ترک تاتاری قوم کا، اللہ پاک نے پوری قوم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اور تیسرا افغان قوم، پوری قوم کو اللہ پاک کے ایمان کی توفیق سے نوازا۔ یہ کیا ہے؟ مسٹر لینڈ پول اور سر ولیم بیو یہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان سفید ہستی سے بیت جائیں گے، تاتاری حملہ اتنا شدید تھا، لیکن چند سال نہیں گزرے کہ ان کے ہاتھ میں ہم تصویر دیکھ رہے ہیں اور وہ مسجد میں داخل ہو۔ وہ بادشاہ اسے اللہ پاک نے عنایت فرمائی، ایمان کی توفیق دی ان کو۔ اس لیے دوست اور بزرگ، یہ وہ جو تعلیم ہے دنیا کو بے چینی اور بے قراری سے نکالنے کا جو فارمولہ ہے وہ صرف مسلمانوں کے پاس۔ اس لیے کہ کوئی مسلمان فخر کی چیز نہیں ہے، مسلمان کا معنی ہی ہے ماننے والا، قبول کرنے والا، فرمانبرداری کرنے والا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ پاک کے یہ جو دین ادا کر رہا ہے، آج بھی اس ملک میں یہ ملک کے بہت سارے مسائل ہیں، انسانوں کے مسائل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے تو آپ کی تعلیم ہر زمانے میں جب جب بھی انسانوں تک پہنچے گی ان کو زندگی میں راحت اور سکون اور ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بننے والا ہے۔ اس لیے ہم اس ملک میں ایک بہت بڑی تعداد میں ایک جمہوری اور سیکولر نظام کے ماتحت ہے، اور تیسری چیز ہمارے پاس وہ چیز ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں آج کی دنیا نے بہت تجربے کر لیے۔ کمیونزم نظام آیا کیپیٹلزم کے مقابلے میں، سامیاواد کے مقابلے میں کمیونسٹ آئے، سماجوادی آئے، لیکن دونوں نے انسانیت کے مسئلے کو حل نہیں کیا۔ کمیونزم خود اپنی طاقت سے ٹوٹ گیا، اور اس وقت جو دوسری طاقت ہے ان کی بھی اکانومی اور اقتصادی دنیا تباہ ہو گئی۔ یعنی انسان خالق انسان کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی طرف سے معیشت کا، معاشرت کا
سماج کا اکانومی کا مسئلہ حل کرنا چاہے گا یہ حل نہیں ہو سکے گا۔ ہر ملک کے حالات ناخوشگوار، اخلاقیات کا زوال ہو چکا ہے، دیوالیاپن آ چکا ہے۔ اخلاق جن قوموں اور جن لوگوں سے امیدیں ہوتی تھی، انسانوں نے مادیت کو، دنیا کو اتنے آگے بڑھا دیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت اور تعلقات نے ساری اخلاقیات کو ختم کر دیا۔ اب کوئی کسی پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کے لیے نہیں۔ ایسے موقع پر یہ دنیا میں تو بڑے مسائل ہے، سوائے امت کے اور کسی کے پاس اس کا حل نہیں۔ اس لیے اس ملک میں یہاں کی اس پورے انتظامیہ کو ہم نے ایڈمنسٹریشن کو مضبوط کیا اور 600 سال تک دنیا میں سونے کی چڑیا کے نام سے جو ملک آباد رہا وہ اسی وقت تھا۔ 28% اکانومی پر اس ملک کے پوری دنیا کی جو اکانومی یعنی 100% جو کاروبار ہوتا ہے اس کا 28% محض اسلامی ملکوں میں اسلامی تجارت کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اس ملک کے ذریعے ہوتا تھا اور اسی لیے اس کو اس وقت سونے کی چڑیا تھا۔ تو آج جو آزادی کے دن آ رہے ہیں، اس موقع پر مسلمان یہ سوچے کہ اللہ پاک نے ہمیں بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ پاک کی غلامی میں داخل کروانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم دنیا کی دوسری قوموں کی طرح سیاست نہیں کریں، سیاست سے دشمنیاں ہوں اور دعوت کے ذریعے دینوں کے اوپر قبضہ کیا ہے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رستم جو دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی طاقت ایران ہے، اس کے لشکر کا شکست آ رہا ہے اور یہ لوگ شکست سے شکست کھا رہے ہیں۔ ان کو تعجب ہوا کہ یہ عرب جن پر ہم حکومت کرنا چاہتے تھے اتنے بندو اور اتنے جاری تھے کہ دنیا کی سپر پاور طاقتوں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، کوئی اس پر حکومت نہیں کرتا۔ آج وہی عرب ایران میں داخل ہو رہے ہیں اور علاقے کے علاقے فتح کر اس نے بلایا مسلمانوں کے قاضی کو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ لشکر کے امیر تھے، صلح کے لیے تن آدمی آئے اور بات چیت ہوتی گئی۔ اسی صلح میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، یہ گئے رستم کے دربار اور ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ذلیل کرنا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ان کو ذلیل کیا اور ایک ٹوکرے کے اندر مٹی تھی، وہ مٹی ان کے سر پر رکھ دی۔ یہ توہین کے لیے ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام اللہ کے رسول کے شاگرد تھے۔ فوراً حضرت حذیفہ نے کہا کہ کتنا آسان ہو گئے، انہوں نے خود اپنا ملک ہمیں دے دیا، یعنی مٹی بھی تھی تو زمین تو یہ مٹی تو انہوں نے پہلے سے ہمیں دے دیا، ملک دے دیا۔ یہ صحابہ کرام اتنے اللہ پاک پر وہ امید ہوتے تھے اللہ پاک کے وعدوں پر، اس لیے کہ ایمان کی پختگی اور اعمال صالحہ عبادتوں میں اللہ پاک نے جو حکم دیا تھا اس پر یہ کرتے۔ ایک اور صحابی کو بھیجا گیا، حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ، انہوں نے رستم کے پاس گئے، رستم سے پوچھا تم اس ملک میں کیسے آئے؟ آپ نے پڑھا اللہ تعالی، ہم نہیں آئے، اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو اللہ پاک کی طرف سے لوگوں کے لیے نکالی ہے۔ اس لیے مسلمان یہ سوچے کہ دنیا کی دوسری قومیں تو سیاست کرے گی، یہ حکومتوں پر آنا جانا یہ سب سیاست ہے۔ مسلمان کا جو مقصد ہے، اس لیے ان چیزوں سے کبھی گھبرانے کا نہیں ہے۔ کوئی اللہ کو مالک اللہ حکومت کے مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ایمان کی بنیاد پر اللہ پاک کی مددیں آتی ہیں، اعمال صالحہ کی بنیاد پر مددیں آتی ہیں۔ یہ فارمولہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ پاک پر رہا ہے کہ جب تم ایمان اور اعمال صالحہ پر ہوں گے تو حکومتیں بھی ہم دیں گے، تمہارے خوف کو امن سے بدل دیں گے۔ اس لیے اس ملک کو ہم نے اس طریقے سے رکھا جیسے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالی، اللہ نے ہمیں بھیجا کیوں؟ لنخرج من شاء من عباده، تاکہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے بندوں کو کفر اور شرک سے اور بندوں کی غلامی سے نکالے اور اسلام اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل والے طریقے پر لائے، من جور الادیان الى عدل الاسلام۔ اللہ پاک کا جو دین اسلام ہے اس کے امن کی طرف لا رہے ہیں ظلم اور زیادتی کے مقابلے۔ اور تیسری چیز جو سب سے بڑی ہے دوستو، من ضیق دنیا اذا سے آ گیا، دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی راحت کی طرف لے جائے، وہ کون فرما رہا ہے؟ ایک صحابی جن کا گھوڑا بھی بڑا ٹھیک نہیں تھا، جن کا لباس بھی ٹھیک نہیں تھا، اور دنیا کی سپر پاور طاقت کے دربار میں بیٹھ کر رستم کے بازو میں بیٹھ کر یہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو تم دنیا میں اپنے آپ کو سکون والا محسوس کرتے ہو، یہ عالمی سکون،
گناہوں کا وبال یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی مقدر ہو جائے، پریشانی والی ہوتی ہے۔ وَمَن يَعْزُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ جو اللہ پاک سے اعراض کرے گا اس کی زندگی غریب دل کا فرمایا، یعنی انتہائی ناگواری کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ۔ اس لیے ہم سوچیں کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہے، اگر اس کے مطابق چلیں گے تو اس ملک کے نظام میں کوئی ہمارا نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ اللہ پاک کا فارغ ہو جائے، ہمارے خوف کو وہی عمل سے بدل سکتا ہے، اور اس نے عمل سے بدلنے کے لیے جو شرطیں رکھی ہے اسی پر ہم چلیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کامیاب فرمائیں گے۔ دوستوں اور بزرگوں سے دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہم دعوت والی امت ہے، سیاست والی ہے۔ سیاست تو خود آئے گی، اللہ پاک فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا، ایمان اور اعمال پر اللہ پاک حکومت عطا فرمائے۔ تو حکومت میں کوئی چیز نہیں ہے، تعلق مع اللہ، بندہ ہونا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے خوف کو اللہ تبارک تعالیٰ امن سے بدل دے۔ آمین وآخر دعوانا۔ حضرات کی گزارش ہے مسجد مدرسے کے لیے تعاون فرمائے، مقامی حضرات اپنے مطلوبات کو ایوب بھائی کھتری کے گھر پہنچائے، انشاءاللہ تعلیم ہوگی۔